کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بندہ جو ہے 30 نیکیوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے حافظ عمیر صاحب پر کہ جس نے جب حافظ صاحب آئے تھے مدرسے میں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، جب یہ آئے انہوں نے داخلہ لیا، قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھے، جناب قبلہ قاری عبدالغفور صاحب نے ان کو مدنی قاعدہ پڑھایا، انہوں نے تکرار کی ہے، چونکہ یہاں پر تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ پڑھایا جاتا ہے، حرف کو سکھایا جاتا ہے، جب اس نے ایک ایک حرف کی تکرار کی ہوگی، آپ خود غور فرمائیے کہ میں بات کر رہا تھا کہ الف لام میم جس نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب مدرسے میں بیٹھ کر جناب قبلہ حافظ عمیر صاحب نے پڑھا الف با تا، روزانہ تکرار کرتا چلا گیا، مکمل قاعدہ ختم کیا، پھر قرآن کریم پر آیا، روزانہ کتنی مرتبہ ایک ایک حرف کو پڑھا ہوگا، پھر مکمل ناظرہ پڑھ لینے کے بعد اس بچے نے مکمل حفظ قرآن کیا۔ عام بات نہیں ہے، بار بار پڑھنا پڑتا ہے، تکرار کرنی پڑتی ہے۔ کتنی مرتبہ اس بچے نے روزانہ بیٹھ کر تکرار کی ہوگی، پھر وہ ایک ایک حرف اس کے دماغ میں بیٹھا ہوگا، پھر جا کر یہ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک حافظ قرآن بنا ہے۔ بتائیے اس نے کتنی نیکیاں پائی ہیں۔ مبارک ہو حافظ عمیر صاحب کو کہ انہوں نے مکمل قرآن کریم پڑھا ہے کہ آج یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیوں کے مالک ہیں کہ سبحان اللہ کی تکرار ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، مبارک ہو ہمارے علی اکبر صاحب کو کہ جن کا صاحبزادہ آج حافظ قرآن بن گیا، کہ لوگ کہتے ہیں نا میں نے آج ایک فیکٹری بنا لی ہے، میں لاکھوں کا مالک بن گیا، میں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ ارے قربان جائیے علی اکبر کی شان پر کہ جن کا بچہ آج حافظ قرآن بن گیا، کروڑوں نیکیاں آج ان کے توسل سے ان کے والد صاحب کو بھی مل رہی ہیں، ان کی اماں جان کی بھی محنت ضائع نہیں گئی۔ حدیث پاک سناتا ہوں، نیکی کرنے والا بھی اور نیکی کے کاموں میں شریک ہونے والا یہ چندہ دیتے ہیں، میٹر چلتا ہے، بل آتا ہے، اس بل میں ہم حصہ ملا دیتے ہیں۔ نماز پڑھتا کوئی ہے، سجدہ کرتا کوئی ہے، چندہ دیتا کوئی ہے، اللہ کا کیلکولیٹر دیکھے اللہ ثواب سب کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے، نیکی کے کاموں میں حصہ لے، اللہ نے فرمایا دونوں ایک برابر ہیں، ایک برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بچہ جو ہے الحمدللہ حافظ قرآن بن گیا، اس کو بھی میں دعوت دوں گا، ان کے والد صاحب کو بھی دعوت دوں گا۔ یہاں تک کام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، آگے اب ان کا اور کام شروع ہو گیا روزانہ کی بنیاد پر کہ بیٹا تلاوت قرآن پہلے کر، بعد میں کوئی اور کام، پہلے تلاوت قرآن بعد میں کوئی اور کام، پہلے تلاوت قرآن بعد میں کوئی اور کام۔ آپ سے بیٹے گزارش کروں گا روزانہ کم از کم ایک پارہ روز تلاوت قرآن کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج حفظ مکمل کر لیا بس مدرسہ آؤٹ، قرآن پاک آؤٹ، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک ہماری زندگی کا حصہ ہے، قرآن پاک ہم نے مرتے دم تک پڑھنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ اکبر میدان کربلا میں جب آپ کا سر تن سے جدا ہوا نا، واللہ ان لوگوں نے دیکھا ام حسبتا انا صحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک یہ للکار کر پکار رہی تھی، ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ارے امام حسین وہ ہمیں سبق دے گئے ہیں، مرتے مرتے جان نکلتی ہے، نکل جائے، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی۔ الحمدللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عذاب ہو رہا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر آئے، پھر دیکھا وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اونچی بات سے بولے، باواز بلند بولے، باواز بلند بولے۔ واپس آئے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، مالک ماجرا کیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ ابھی گزرا تھا تو یہاں پر تیرا عذاب ہو رہا ہے، اب گزر رہا ہوں مالک، یہاں پر تیری رحمتوں کی چھما چھم برسات ہو رہی ہے۔ یا اللہ پاک، اس مسجد کا مجھ پر راز عیاں کیا جائے، ظاہر کیا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیغام ہوا، آئیے سماعت کیجئے اور آپ بھی خوش ہو جائیے، ان کے والد صاحب بھی خوش ہوں، ان کی والدہ خوش ہوں، آپ جتنے عزیز اقربا دوست احباب تشریف لائے سب کے سب خوش ہوں۔ کہا پتہ یہ چلا کہ وہ مرنے والا اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ گیا تھا اور اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے یہاں اس کے مر جانے کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹا اس قدر بڑا ہو گیا کہ وہ مکتب میں پہنچایا جا سکے، جیسے ہی وہ بچہ اتنا بڑا ہوا، کہا کہ اس کی والدہ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور قاری قرآن کے ہاتھ میں تھما دیا، اور قاری صاحب کرم فرمائیے، آج میرے بچے کو تعلیم قرآن سے آراستہ اور پیراستہ کیجئے۔ جب قاری صاحب نے بچے کو پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ زمین کے اوپر رہ کر مجھے رحمان بھی پکارے، مجھے رحیم بھی پکارے، میری رحمانیت کو للکار رہا تھا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حیا آئی کہ میں اس بچے کے والد گرامی کو اس کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ ارے قربان جائیے، اس بچے نے فقط بسم اللہ نہیں پڑھی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص شفقتوں سے، والدین کی دعاؤں سے، ان کی خاص کوششوں سے بچے نے مکمل حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی اس بچے کی۔ فرمایا کہ بچہ کہ جب حافظ قرآن ہوگا نا، اس کے والد صاحب کو کل بروز قیامت جب آئیں گے نا، ایسا عظیم الشان تاج پہنایا ہوگا کہ پورا مجمع حیران ہو کر پوچھے گا مالک بندہ کون ہے، بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر، پوچھا جائے گا بندہ کون ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ امتی ہے کہ جن کے صاحبزادے نے تلاوت قرآن الحمدللہ حفظ قرآن کی سعادت پائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کلمات ہم نے تلاوت کی فضیلت سے متعلق سماعت کی، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو دعوت دوں گا، آپ بھی اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پر لگائیے، سب کو حافظ قرآن بنائیے، عالم بنائیے، دین کے کاموں میں لگائیے۔ دنیاوی تعلیم اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے، دینی تعلیم اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم علیہ